باب استحباب سجود الشکر عند حصول نعمت ظاہرۃ او اندفاع بلیۃ ظاہرۃ، کسی ظاہری نعمت کے حصول یا کسی ظاہری مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر کے استحباب کا بیان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ارادے سے نکلے۔ جب ہم مقام ازبراء کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے، کچھ دیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، پھر سجدے میں گر گئے اور کافی دیر حالت سجدہ میں رہے، پھر آپ اٹھے، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے کچھ دیر تک اور پھر سجدہ میں گر گئے، اور آپ نے 3 مرتبہ ایسا کیا اور فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری 1/3 امت عطا فرما دی، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 1/3 امت عطا فرما دی، پس میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری تہائی بھی عطا فرما دی، تو میں اپنے رب کے حضور سربسجود ہو گیا۔ اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، تو حالت سفر میں بھی ایسا سجدہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے کچھ دعا کرے اور کچھ دیر سجدے میں پڑھ کے اگر شکر ادا کرتا ہے اور پھر بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تیسری بات یہ کہ خالی سجدہ نماز کے بغیر جو ہے شکرانے کا وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو بھی ہو انسان کا، بعض اوقات اچانک کوئی خبر اس کو ملتی ہے تو اسے اچانک بھی سجدے میں گر جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ چونکہ یہ سفر کی حالت تھی، اور اس میں حدیث میں جو سند میں سفر کی بات آتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ سفر کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بعض اوقات پانی نہیں ہوتا، بعض اوقات وضو کا اہتمام انسان نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے انسان کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اگر وہ بہت اہتمامات میں لگ جائے تو شاید وہ جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے انسان جو ہی کوئی شکرانے کی بات سنے یا کوئی خوشی کی بات سنے یا کوئی نعمت ملنے کی خبر پائے تو اس وقت انسان سجدے میں گر جائے۔ یعنی ایک تو نفل پڑھنا شکرانے کے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اگر انسان وہ نفل نہ بھی پڑھ سکے تو صرف شکرانہ جو ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے انتہا درجے کا پیار تھا۔ کبھی ہم بھی سوچیں کہ ہم نے اس پیار کے اور اس محبت اور اس خلوص کے جواب میں آپ کے لیے کیا کیا، آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو بلند کرنے کے لیے، اور آپ کی حیثیت اور آپ کی جو شان ہے پوری دنیا میں اس کو سرخرو کرنے کے لیے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں، اپنی امت کے پہلا حصہ یعنی جو ظاہر نیک لوگوں کا ہے، دوسرا درمیانی قسم کے لوگوں کا، اور تیسرا جو گناہگار ہیں ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے ہیں تو امت کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے اور دین کے نام پہ خاص طور پر گلا کاٹنے اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے سے دین کی روح پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور دین کی روح سے یہ بہت دوری ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ تبلیغ کے میدان میں نکلے یا دوسروں کو بھلائی کی بات بتانے لگے تو انہیں اپنے دل سے لوگوں کے خلاف ہر قسم کا بغض اور حسد اور نفرت جو ہے اسے دور کر دینا چاہیے، اور ان کے لیے خاص وہی اخلاق پیدا کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، کیونکہ آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز تھے کہ اپنی امت کے ہر طبقے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر پہلے حصے کے لیے جب آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کر دے، یعنی ان کے لیے میری ایک طرح سے سفارش قبول فرما، تو آپ نے قبول فرمائی، پھر دوسرے کے لیے، پھر تیسرے کے لیے۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کی امت کا ایک حصہ تو وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ حصہ ہوگا جس پر آپ فخر کر سکیں گے کہ یہ ہے میری امت۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو درمیانے درجے کے ہوں گے جن سے کچھ حساب لیا جائے گا اور کچھ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور تیسرے وہ ہوں گے جو سزا میں ڈالے جائیں گے، سزا بھگتیں گے، اور پھر آخری وہ شخص جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے آپ کی شفاعت پر اور سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ جیسے آپ نے قرآن پاک میں وہ آیت پڑھی ہوگی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، کہ پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، اور یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ فمنهم ظالم لنفسه، ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، یعنی اس کتاب کا حق نہیں ادا کرتے، اپنے رب کا، اپنی حیثیت کا کوئی انہیں لحاظ اور پاس نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں مقتصد، جو درمیانے ہیں، نہ نیکیوں میں بہت آگے اور نہ گناہوں میں ملوث ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے ہیں۔ تو پھر وہاں بھی امت کے 3 درجے بتائے گئے، اور اس حدیث میں بھی 3 درجے پتہ چلتے ہیں، جو کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر امتی جس کے دل میں ایمان کی رائی بھی ہوگی وہ بھی بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہمیں یہ 3 چوائس دی جائیں تو لازماً ہم چاہیں گے کہ ہم، یعنی اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹا جائے تو ہر شخص چاہے گا مجھے پہلے نمبر پہ لے آیا جائے اور پہلے درجے میں لے آیا جائے، لیکن دنیا میں تو ہم کسی بھی طریقے سے شاید پہلے نمبر پہ آ جائیں، مگر سوچنا یہ چاہیے کہ کیا واقعی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم واقعی ان لوگوں میں شامل ہونے کی ہمت یا صلاحیت یا قابلیت رکھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوں اور آپ کے قریب ہوں۔ اگلا باب ہے باب فضل قیام اللیل، رات کے قیام کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تعالی ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رات کے بعض حصے میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو۔ تلاوت قرآن کے ساتھ یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے، اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ 5 نمازوں سے علاوہ ہے، نافلتاً، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور باقی امت کے لیے نفل ہے۔ وقال تعالی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان لوگوں کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی بہت سونے کے شوقین نہیں، خاص طور پر رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے ہیں۔ وقال تعالی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے راتوں کو کم سوتے تھے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ پر سے اگلے پچھلے الزامات دور کر دیے گئے؟ آپ نے فرمایا کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر آپ گناہوں کے بغیر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اور شکر گزاری کے لیے تہجد پڑھتے تھے تو پھر ہم جیسوں کا حال کیا ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ وفاطمہ لیلا قال الا تصلیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم نفل نماز نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو، اور آپ دیکھیں کہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو بھی آپ اس وقت ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں کہ تم بھی یہ نماز پڑھو۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر رات کو نماز پڑھا کرے، یعنی آپ نے ان کی تعریف فرمائی کہ بہت اچھے ہیں اگر رات کو نماز پڑھ لیا کریں۔ حضرت سالم فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی آپ کی نظر کا تو فعل تھا کہ ایک دفعہ کہنے کی ضرورت تھی کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ جو حضرت سالم کے والد تھے وہ پھر رات کو زیادہ نہیں سوتے تھے، یعنی اس بات سے انہیں حیا آتا ہوگا کہ آپ نے میری اچھائی کو مشروط کر دیا رات کے اٹھنے سے تو میں کیسے اس کو چھوڑ دوں۔ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تکن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق علیہ۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں انسان کی طرح مت ہونا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو ساری رات صبح تک سویا، تو آپ نے فرمایا اس شخص کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، یا فرمایا اس کے کان میں۔ پیشاب کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اس کے اوپر شیطان کی غفلت خوب یا شیطان کا شر پوری طرح چھا گیا کہ جو فرض نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا اور پھر اس کے بعد سویا ہی چلا جاتا ہے، یعنی ساری رات صبح تک۔ صبح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سورج طلوع ہونے تک سویا رہے، یعنی یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اور ایسے شخص پر شیطان کا پورا پورا غلبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گریں لگاتا ہے، ہر گرہ لگاتے وقت کہتا ہے تیرے سامنے رات بڑی طویل ہے، سویا رہ۔ اگر وہ آدمی جاگے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھ لے تو سب گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح کو بہت حشاش بشاش اور نیک نفس ہوتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو صبح کو خبیث النفس اور سست ہوتا ہے، یعنی شیطان کے تسلط کے تحت اٹھتا ہے، اور شیطان کے غلبے کے تحت اٹھ کے پھر جو کام ہوں گے وہ بھی اسی کی مرضی کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں اس حدیث کا ایک حصہ درج ہے، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ لوگوں، سلام کو عام کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو آرام اور سکون اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ نہیں، جنت میں جاتے ہوئے پھر تمہیں کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی اگر تمہارے اخلاق میں یہ 3 چیزیں شامل ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بات سننا تھی کہ وہ پھر مسلمان بھی ہو گئے اور انہوں نے اسلام میں بہت خدمات بھی انجام دی، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے، جس کا دل کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، یعنی فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان میں سے سب سے پسندیدہ نماز تہجد کی نماز۔ اور آج کل آپ دیکھیں خاص طور پر جب کہ راتیں لمبی ہیں اور گرمیوں میں اگر ہمیں فجر پڑھنا ہو تو ہم 4 ساڑھے 4 اتنا اٹھ ہی جاتے ہیں۔ آج کل اگر اذان جو ہے یعنی دیر سے ہوتی ہے تو اس وقت اگر انسان 4:30 بھی اٹھ جائے، 4:15 بھی اٹھ جائے تو آرام سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں، یعنی تہجد پڑھے کیسے جائیں؟ 2 رکعتیں، 4 اکٹھی نہ پڑھی جائیں، اور اگر تم کو صبح ہونے کا خوف ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز 2 رکعتیں بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے، 6 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 2 2 2، اور جب صبح ہونے لگے تو 1 وتر کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعتیں پڑھتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے، اور وہ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آخری 2 کے بعد سلام پھیر کے کھڑے ہو کے 1 اور ادا کر لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں افطار کرتے حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ آپ اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ کسی مہینے کے روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ اس مہینے میں کسی دن بھی افطار نہیں کریں گے، اور آپ کی شان یہ تھی کہ اگر تم چاہتے کہ آپ کو رات کے کسی حصے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو دیکھ لیتے، اور اگر تم چاہتے کہ آپ کو رات کے کسی حصے میں آرام فرمایا دیکھو تو دیکھ لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے اور نماز کے اوقات میں تبدیلی فرماتے رہتے تھے، یعنی بعض اوقات رات کے ابتدائی حصے میں جاگتے رہتے، بعض اوقات رات کے آخری حصے میں جاگتے رہتے۔ تو یہ ہے کہ یہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اگر انسان کی ایک روٹین سیٹ ہو جائے تو اس میں سونے کا وقت اور جاگنے کا تو نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی اور انسان زیادہ بہتر طور پہ کام کر لیتا ہے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام لوگوں کے لیے نمونہ تھے، اس لیے آپ نے رات کے ہر حصے میں یہ تمام کام کر کے دکھائے کہ جس کو جو وقت زیادہ سوٹ کرتا ہو اس وقت وہ کر جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے یعنی رات کو، اور ان میں آپ سجدہ کرتے اتنا لمبا سجدہ کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں تلاوت کر لے، یعنی جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہوئے 50 آیتیں پڑھ جائیں تو اتنی دیر میں آپ کا ایک سجدہ ہوتا تھا۔ اور صبح کی نماز سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھتے اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ منادی آپ کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں پر اضافہ نہیں کرتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ 11 پڑھتے، نہ رمضان میں اور نہ رمضان کے علاوہ۔ آپ 4 رکعتیں پڑھتے اور یہ نہ پوچھو کہ وہ 4 رکعتیں کتنی حسین اور کتنی طویل ہوتی، یعنی وہ جلدی جلدی نمبر نہیں بڑھاتے تھے بلکہ اس کی کوالٹی اور اس کا حسن زیادہ بڑھاتے تھے اور وہ زیادہ لمبی کر کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے حسن اور طوالت کے متعلق نہ پوچھو، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 پڑھ کے تھوڑا سا بیچ میں وقفہ کرتے تھے، پھر 4 پڑھ کے پھر وقفہ کرتے تھے اور پھر 3 پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی وتر ہو جاتے۔ اور اس کے بھی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں مسلسل بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر کے فوراً ایک اور پڑھ لی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور آخر کے حصے میں اٹھتے اور نماز پڑھتے تھے، یعنی زیادہ تر معمول یہ ہوتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، آپ کھڑے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک غلط کام کا ارادہ کر لیا، یعنی نماز توڑنے کا۔ ان سے پوچھا گیا تم نے کیا ارادہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں آپ کا ساتھ نہ دے سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی ہمت کتنی زیادہ تھی کہ دن کو بھی مسلسل آپ مشغول ہوتے، راتیں بھی آپ کی عبادت میں گزرتی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جیسا کوئی دیکھا نہیں گیا، پایا نہیں گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی تو میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، آپ آگے گزر گئے۔ میں نے سوچا کہ آخر میں رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورۃ نساء شروع کر دی، اسے پڑھا، پھر سورۃ آل عمران شروع کر دی اور اسے پڑھا۔ اس میں سورۃ نساء کا ذکر پہلے اور آل عمران کا بعد میں۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2 باتوں کا۔ ایک بات یہ کہ ایک پوری سورت جب پڑھی جائے تو اس کی آیات کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اگر سورت البقرہ پڑھی ہے تو بعد میں آل عمران لازمی پڑھی جائے پھر النساء پڑھی جائے، یہ اس ترتیب کو بدلا بھی جائے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم آخر میں پہلے سورت الناس پڑھ لیتے ہیں تو کیا دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ مثلا سورت البقرہ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں آمن الرسول پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں الف لام میم پڑھ لیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ترتیل سے پڑھتے، یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ اتنا کچھ پڑھ لیا، بلکہ اس طرح پڑھتے کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ جب کسی تسبیح والی آیت پر پہنچتے تو سبحان اللہ کہتے، جب کوئی سوال والی آیت پڑھتے تو سوال کرتے، اور جب کسی تعوذ والی آیت پر پہنچتے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کیا۔ آپ کا رکوع بھی قیام جتنا طویل تھا۔ پھر آپ نے پڑھا سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد۔ پھر آپ کھڑے رہے اور آپ کا قومہ تقریباً رکوع کے برابر تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور کہا سبحان ربی الاعلی، اور آپ کا سجدہ بھی قیام کے برابر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا جس کا قیام طویل ہو، یعنی جس میں کھڑے زیادہ دیر رہا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ نصف رات سوتے اور رات کا 1/3 حصہ قیام کرتے اور پھر رات کا 6واں حصہ سو جاتے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بے شک رات میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے
جو مسلمان مرد اس ساتھ کو پالے، مرد سے مراد یہ کہ جو مسلمان انسان اس رات کو پالے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ساتھ ہر رات میں آتی ہے، یعنی ہر رات میں قبولیت کی ایک گھڑی آتی ہے، جو انسان کی دعا کے موافق ہو جائے تو وہ چیز انسان کو ضرور مل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تو آپ 2 مختصر رکعتوں سے نماز شروع کرتے تھے، یعنی پہلی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ طویل کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر تکلیف یا کسی اور وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد قضا ہوتی تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یعنی بعض لوگ جو اٹھ نہیں سکتے تو وہ قضا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل نماز کا جو اجر اور ثواب اور جو سب اس کے ساتھ فضیلت اور برکت ہے وہ رات ہی کو پڑھنے کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو جائے اور اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو گویا اس نے رات ہی کو اسے پڑھا۔ یعنی اگر کسی کی کسی خاص عبادت کا معمول ہے رات کے وقت کرنے کا اور رات کو نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو وہ دن کے پہلے حصے میں یعنی فجر کی نماز اور ظہر سے پہلے اسے کر لے تو اس کا پھر ایسا ہی ثواب ہے جیسے رات کو کرنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے اور وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو جگائے اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے اگر زیادہ معاملات خراب ہونے کا ڈر نہ ہو تو۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد رات کے وقت اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں نماز پڑھیں یا صرف مرد 2 رکعت پڑھے تو مرد کو ذاکرین اور عورت کو ذاکرات میں لکھ لیا جائے گا۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کی جو صفت بیان کی ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ تو ان کا نام ذکر کرنے والوں میں شامل کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو اس گروہ میں سے اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند ختم ہو جائے، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کرتے کرتے اپنے آپ کو گالیاں وغیرہ دینا شروع کر دے، کیونکہ جب انسان کی نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو بالکل الٹ ہوتے ہیں اس سے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرے اور اس کی زبان سے الفاظ قرآنی کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہو اور وہ یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے، یعنی اپنے اوپر ایسا جبر اور ایسی مشقت نہ کرے کہ بغیر سمجھے اس کو پڑھے، اور ایسا 1-2 دن ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد۔ اللهم وقنا شر أنفسنا وعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما عمدنا وما عملنا وما جهلنا، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا
ونعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من يظلمنا وخذ منه بثأرنا. اللهم إنا نسألك عيشة تقية نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم